شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ پر اللہ کا خاص فضل کرم اور سلامتی نازل ہو۔ قرآن پاک کی ایک انوکھی سورت جو اپنے پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ پاک چاہتا ہے۔ قرآن میں ایک ایسی باعظمت نورانی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے خاص فضل و کرم سے زمین سے عرش تک کے روحانی سفر پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے بلکہ یہ صرف اسے کسی خاص شخص کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ پاک اپنی خاص محبت سے نوازنا چاہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندے کے مقدر کو سنوار دیتی ہے، زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتی ہے اور محرومیوں کو نعمتوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص فقر و تنگ دستی کا شکار ہو تو یہ صورت اسے غنا عطا کرتی ہے۔ اگر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہو تو یہ صورت اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو اللہ کے اذن سے یہ صورت اس کے لیے اولاد کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ جو اسے ایک بار محبت سے پڑھ لے وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابیہ ام حشام بنت حرثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ صورت اس لیے یاد ہو گئی کہ میں جمعے کے خطبے میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ صورت سنتی تھی۔ یہ بات اس حقیقت کی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو نہایت اہمیت دیتے تھے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کا بھرپور اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں اس صورت کی تلاوت روزانہ کی جاتی ہے وہاں اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، برکتوں کی بہار آ جاتی ہے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور روحانی سکون کا نزول ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ صورت محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اسے رات سونے سے قبل محبت سے پڑھتا ہے اس کے گھر کی طرف عرش پر ہلچل مچتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں کہ اس بندے کی تلاوت سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے گھر کو سکون و نور سے بھر دیں۔ یاد رکھیں محترم سامعین، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں محض جینا سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے قرب کے حصول کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرب اسی کو نصیب ہوتا ہے جو زبان، دل اور عمل سے اللہ کا سچا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار صورتیں ہیں لیکن کچھ اذکار، تسبیحات اور صورتیں ایسی بھی ہیں جسے اللہ رب العزت نے خود پسند فرمایا ہے۔ جو بندہ انہیں اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور قربت کا اہل بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ رات کا وقت اللہ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے، انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی دعائیں، عبادتیں اور اذکار کا ایک خاص مقام ہے کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی آلائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی صورت کے بارے میں بزرگ اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی بلکہ جو صرف اللہ رب العزت کے خاص بندوں کے لیے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں اور بعض گھروں اور رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں انہیں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے اور اللہ پاک کے حضور خاص رحمتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک صورت ہے جو اگر کوئی بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے انسان کی پریشانی، بے سکونی، معاشرتی مسائل
ہر چیز کا علاج اس صورت میں رکھ دیا۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی باتوں اور میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے اللہ رب العزت یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اہل معرفت، اہل دل اور اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پل صراط پر بھی آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح ان کے لیے نور کا باعث بنے گی اور اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی، قرب قریب عطا کرے گی۔ اللہ کے پیاروں، گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور استغفار انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے ہم ان کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں صاف کرتا ہے، ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے، اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ محترم سامعین، آج کی خدمت میں ایک ایسی صورت لے کر آئے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے پیاری ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانی، اس کی تنگدستی دور ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے اور اس کی تنگی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ پاک اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل اس کی عطا کی یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری صورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان جو کہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنا ہی زیادہ جنم لیتا ہے۔ جب اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کر اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دیں۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک صورت کا معجزہ، جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا۔ اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہو، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ والو، اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن کتاب قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محبت پر اس کی کامیابی ہے۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اسی طرح اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کریں گے، دونوں جہاں میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے، یعنی حالات ایسے موافق ہو جائیں گویا کبھی نہ موافق تھے ہی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لیتی ہیں، وہ پل بھر میں مان جائے، یعنی ایسا خود بخود ہو جائے، یعنی
ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ان میں بدل جائے، کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ دنیا پر جھپکنے میں بدل جائے، پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ چاہنے میں کوئی کہاوت نہیں، سارے اس بات میں کہ ہم سبھی کچھ اس منطقی مرحلے سے گزرے بغیر اور فوری طور پر، یعنی کہ ان میں چاہتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا کہ کوئی معاملہ راتوں رات ہو چکا ہو، ہمیں بہت کچھ ہو تیزی سے بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ محض یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہے، چند عوامی کے طویل نتیجے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ لازمی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر معاملے کی بہت سی تہیں اور پرتیں ہوتی ہیں، ان تہیں اور پرتوں کو ہٹائے بغیر ہم اصلیت نہیں جان سکتے۔ یہی سبب ہے کہ راتوں رات کسی بھی تبدیلی کے رہنما ہونے کو خواہش حبس ہے، اور ایسا ہوتا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں کچھ بھی بلا سبب اور بلا جواز نہیں۔ ہر معاملہ الٹ اور معمول کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے کی ایک رات میں قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے جسے پڑھتے صبح کروڑوں روپے کا مالک انسان بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن پاک لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دورہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والے شخص عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور دقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہیں؟ تو آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن مجید سے پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اور یہ دنیا میں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اور سے محشر اللہ پاک بروز محشر اللہ پاک خود فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے، فرشتے رات بھر آپ کے دعائیں کریں گے، اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ والو، اگر آپ یہ غربت کا شکار ہو، تنگ دستی کا شکار ہو، تو آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ قرآن پاک کی صورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں نصیب فرمائے گا، ایسی شانیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، جیسے میں بتاؤں گی ویسے ہی آپ نے صرف ایک عمل کو کر لینا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور با کمال ہے، یہ وظیفہ آپ کریں گے اور عمل ہو جائیں گے، کہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ محترم سامعین، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دعاؤں اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اسلام میں ایسا کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو جنت کا کہنا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کر دے، اللہ پاک قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور وہ شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ پاک دنیا آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد میں رہتا ہے، اور اس کے ادائیگی اور کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات ہیں۔ ان نمازوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ سورۃ الماعون۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے نہیں یا پہلے پڑھاتے
یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گیا، جب بھی جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد کہ ایسے لوگ ضائع ہوئے کہ انہوں نے اپنی نماز بھی ضائع کر دی، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ والو، یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کی نوکری یا دن رات کی محنت کے وجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لے کر آئے گی کہ آپ امیر لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ پر یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے مضبوط رکھیں، کیونکہ اللہ پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس صورت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے۔ محترم سامعین، آپ یہ صورت کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھے تو یہ صورت کاف ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے روزانہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے دنوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ صورت کاف قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ محترم سامعین، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ فتنہ دجال سے محفوظت فرمائے گی۔ جو بھی اس کو خلوص کے ساتھ پڑھے گا، بالخصوص جمعہ کے دن جو اس کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ کہف کے آخری 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پوری سورت پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے وہ جمعہ کے درمیان روشنی ہوگی، یہ نور آخرت میں راستہ روشن کرے گا، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ سورۃ کہف میں 4 اہم واقعات اصحاب کہف، مالدار اور غریب شخص، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ذوالقرنین بیان کیے گئے ہیں جو ایمان، صبر، علم اور عدل کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعات آخری زمانوں کے فتنوں سے بچانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کی رات سورۃ کہف پڑھنے سے گناہوں کے درمیان روشنی پھیلتی ہے۔ یہ سورت ایمان سے بچاؤ اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ یہاں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ نجات دیتا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ظلم کے خلاف قوت اور انصاف کی اہمیت سکھاتا ہے۔ نماز ہر جمعہ کے دن سورت کا پڑھنے کی عادت بنائیں، خصوصاً اس کی پہلی آخری 10 آیات یاد کر لیں تاکہ دجال کے فتنے اور دیگر آزمائشوں سے حفاظت رہے۔ اللہ پاک سورت کہف پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت، توکل کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ناقابل یقین طریقوں سے رزق دیتا ہے۔ قیامت کے دن وہ روشنی کا سبب بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف پڑھے گا، یہ سورت قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ یہ سورت اس کے اعمال کی نورانیت اور منزل تک پہنچنے میں مدد دے گی۔ جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک عصر سے پہلے سورۃ الکہف پڑھنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ اس وقت دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، لہذا سورت پڑھ کر اپنی حاجت اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے برکت آتی ہے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھنا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ سورۃ الکہف کو یعنی مشکلات کو حل کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر، تدبر اور توکل کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی آزمائشوں کے حل موجود ہوتے ہیں۔ اور سورۃ کہف اور جمعہ کو سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والے، سورت پڑھنے والے کے لیے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے مضامین کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کی رہنمائی عملی زندگی میں کام آئے۔ اولاد کو سکھائیں، بچوں کو اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کرائیں۔ سورۃ الکہف قرآن کا وہ نور ہے جو قاری کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارکہ سورت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کی برکات ہیں اللہ کریم ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے فتنوں سے حفاظت فرمائے، بالخصوص فتنہ دجال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اپنی
پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے دعا ہے کہ اللہ رب